تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، انسانوں کو جنت میں لے جانے والے طریقے اور کام کو بتلانے کے لیے اور جہنم سے بچنے والے طریقے اور کام کو بتلانے اور اپنی بھیجی ہوئی دی ہوئی کتابوں کو انسانوں کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں میں کچھ ایسے لوگوں کو چنا، منتخب کیا، چوز کیا، جو بہت ہی اچھے اور پاک اور صاف انسان تھے۔ تو نبی کون، اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ اللہ کے نبی پیارے بچوں وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کو جنت میں لے جانے والے طریقے اور کام اور دوزخ سے اور جہنم سے بچنے والے طریقے اور کام کو بتلانے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو انسانوں کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں میں ہی سے کچھ ایسے لوگوں کو چنا جو بہت ہی اچھے اور پاک صاف انسان تھے، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالی کی کسی بات کو نہیں ٹھکراتے تھے، اور وہ اللہ کی ہر بات کو مانتے تھے، اور ان کی پوری زندگی ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل اور مثال ہوتی تھی، تاکہ سب لوگ ان کی باتیں سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر ویسی ہی باتیں کریں اور ویسے ہی کام کریں۔ تو پیارے بچوں، اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ جب انسان خود اچھا ہو تو پھر اس کا عمل، اس کی ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے اور اس کو لوگ اپناتے ہیں۔ تو نبی جتنے بھی تھے بہت پاک اور اچھے اور صاف انسان تھے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ کے کسی حکم کو ٹھکراتے نہیں تھے، اللہ کی ہر بات کو وہ مانتے تھے، اور ان کی نبیوں کی پوری زندگی، پوری لائف آئیڈیل تھی ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے یا ان کی امت کے لیے ایک دم، تاکہ سب لوگ ان کی باتوں کو سنیں، اور سننے کے بعد ان کو ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر ویسے ہی باتیں، ویسے ہی کام، ویسے ہی اخلاق، ویسی ہی عادت اپنی بنائیں۔ ایسے انسانوں کا نام نبی ہے۔ اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے ہیں بچوں۔ سب سے پہلے نبی کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ جب ہم کسی نبی کا نام لیں تو اس کے آگے درود لگاتے ہیں علیہ السلام، اور جب ہم اپنے نبی کا نام لیں تو درود لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نبی کا نام ہمارے سامنے لیا جائے یا ہم خود لیں تو اس وقت ہمیں درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہمارے نبی کے علاوہ دوسرے نبیوں کا تذکرہ آئے یا ہم ان کا نام لیں یا لکھیں تو درود لکھنا ہے علیہ السلام، اس کے معنی ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پیارے بچے، جانتے ہو آپ لوگ کہ آدمی کو آدمی کیوں کہتے؟ آدمی کو آدمی اس لیے کہتے ہیں وہ آدم سے بنا ہے۔ آدمی کے معنی ہے آدم والا،
لہذا سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اسی دونوں سینٹینس میں آپ سے دو سوال کیے جائیں گے. بتائیے بچوں کہ اگر ہمارے نبی کا نام لیا جائے یا خود ہم بولے تو ہمیں کیسے درود پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. اور جب ہمارے نبی کے علاوہ دوسرے نبیوں کا ہم نام لیں تو اس وقت ان پر کس طریقے سے درود بھیجنا ہے؟ علیہ السلام. علیہ السلام. علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نبی کو درود بھیجے. نہ نہ نہ، ان پر پتا نہیں. ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. علیہ السلام کا مطلب یہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یہ علیہ السلام کا معنی ہے. تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہاں، علیہ نام لیا وسلم. کرو. آپ نے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آپ نے درود پڑھا، نام نہیں لیا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، ہم ان کو ادب کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کا ادب کیا ہونا چاہیے کہ ہم پورا نام لیں، بہت اطمینان سے لیں، کیونکہ ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے جب لیتے ہیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو ادب کی وجہ سے کہتے ہیں. اور کیوں نہ کہیں، یہ ادب ہونا چاہیے. ایک اسکول کا ایک بچہ تھا، ایک مولانا الطاف حالی ایک شاعر گزرے گی، ان کا ایک شعر تھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی امیدیں بر لانے والا. یہ جو ہے اس بچے کو یاد کرایا گیا، لیکن بچے نے اس نظم کو یاد کرتے وقت جب بھی وہ کلاس میں سناتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. حالانکہ وزن کیا تھا نظم کا؟ پانے والا. لیکن وہ بچہ جب بھی پڑھتا تھا یہ نظم تو کہتا تھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ نعت جب بھی پڑھتا تھا وہ یہی کہتا تھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ امیدوں غریبوں کی امیدیں برلانے والے. یہ جو ہے پوری نعت ہے، اس میں والا والا ہے، لیکن وہ بچہ والا کی جگہ والے کہتا تھا. چنانچہ استاد نے کہا ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے اس کے. فنکشن ہوا اسکول میں، گیسٹ آئے، وہاں بھی اس بچے نے وہی نعت پڑھی: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کی امیدیں بر لانے والے، امیدیں غریبوں کی بر لانے والے. تو پروگرام جب ختم ہوا تو پروگرام میں جو چیف گیسٹ تھے انہوں نے کہا کہ آج کل ٹیچرز جو ہے اسٹوڈینٹس پر محنت نہیں کر رہے ہیں. اسٹوڈینٹس کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ساری کمی جو ہے ٹیچرز کی ہوتی ہے. دیکھو نعت میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تھا، لیکن بچے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ استاد نے توجہ نہیں دی. بہرحال استاد جو ہے کھسیا گیا، ٹیچر جو تھا، کیونکہ انہوں نے اس بچے کو بہت سمجھایا تھا لیکن یہ بچہ سمجھا نہیں. اس کا نام احمد تھا اس بچے کا. پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ دینیات کا پیریڈ خالی تھا تو یہ ٹیچر اس کلاس میں پہنچ گئے، بچوں سے چھوٹے موٹے سوال کیے: ہم امتی کس کے ہیں؟ سب سے بڑا کون ہے؟ دعائیں کون سنتا ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اور نماز سے پہلے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے آخری نبی کون تھے؟ یہ ساری باتیں اور سارے کوشچن ٹیچر پوچھتے رہے. کلاس میں احمد نامی بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس سے ٹیچر نے کہا: اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. اس سے کہا: کیا
سب سے آخری نبی کون؟ تو وہ خاموش ہے. استاد کہہ رہے بتاؤ. وہ خاموش ہے. استاد ٹیچر نے کہا کیا معلوم نہیں ہے؟ احمد نبی لڑکے نے کہا جی سر مجھے معلوم. تو پھر ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے اچھا تو جب معلوم ہے تو بتاؤ. بچہ بتا نہیں رہا تھا, خاموش پڑا ہوا. ٹیچر کو غصہ آیا, اس نے اسٹک اٹھائی اور ماری. اور ٹیچر یہ سمجھ رہا تھا یہ بچہ انتہائی ضدی ہے, یہ اپنے ضد نہیں چھوڑتا, اور اسی ضد کی وجہ سے اس نے میری انسلٹ کرائی تھی پروگرام میں. بہرحال پھر ٹیچر نے احمد کو پیٹا, احمد رونے لگا. کلاس کے سارے بچے حیران تھے کہ احمد کو تو سب کچھ اچھی طریقے سے معلوم ہے, پھر یہ احمد بتا کیوں نہیں رہا؟ اتنا آسان کوشچن ہے اور اس کا آنسر بہت ایزی ہے, بتا کیوں نہیں رہا؟ بہرحال یہ سارا وقت جو ہے چلتا رہا اور اس میں پیریڈ ختم ہو گیا. ویل بج گئی, گھنٹی بج گئی. ٹیچر وارننگ دے کر گئے کہ ابھی میں پیریڈ کے بعد پھر آؤں گا, اور احمد اگر تم نے نہیں بتایا تو تمہاری کوٹائی کروں گی. چنانچہ احمد نے باہر گئے اور پھر پیریڈ کے بعد اور پھر وہ آ کے کلاس میں بیٹھ گئے, اور پھر اتنی دیر میں ٹیچر آ گئے. اور پھر ٹیچر نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ ہمارے ہمارے نبی کا نام کیا ہے, سب سے آخری نبی کا کیا نام؟ تو احمد نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ٹیچر کو تعجب ہوا کہ اس بچے نے فوراً بتا دیا, پہلے نہیں بتایا تھا. تو ٹیچر اس کے پاس گئے, اس سے محبت سے بولے, پیار کیا اور کہا بیٹا کیا بات, تم پہلے والے پیریڈ میں پڑھتے رہے لیکن تم نے نام نہیں بتایا, اور دوسرے پیریڈ میں میرے آتے ہی اور میرے پوچھتے ہی تم نے فوراً نام بتا دیا. تو اس نے کہا استاد جی سر بات یہ ہے کہ میرے ابو نہیں رہے دنیا میں, وہ بچہ یتیم تھا. میرے ابو جب تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی مت لینا بیٹا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ نام بغیر وضو کے لے سکتے ہیں, لیکن ادب اور محبت اتنی تھی اس بچے کے اندر, اور بچے کو بتا دیا جائے تو وہ ویسے ہی کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ سر میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا پیارے نبی کا نام ایسے وقت مت لینا جبکہ تمہارا وضو نہ ہو. تو سر میرا وضو نہیں تھا جس وقت آپ پوچھ رہے تھے, اس لیے میں نے پٹنا گوارا کر لیا, لیکن اپنے نبی کا نام لینا گوارا نہیں. اور استاد بڑا امپریس ہوا. پھر کہا اچھا بیٹا وہ تم نے جو نعت پڑھی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, یہ والے کیوں پڑھا تھا, والا کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو بچے نے کہا سر جی اس کا بھی ایک ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ میرے ابو نے بتایا تھا کہ اپنے نبی کا جب نام دو تو ادب سے نام دو. تو میری چھوٹی سی عقل یہ کہہ رہی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, یہ تو بے ادبی ہے. والا کی جگہ میں نے والے بدل دیا, اور آپ کی ایک نہیں سنی, کیونکہ میرے ابو نے بتایا تھا کہ نبی کا نام بڑے ادب سے لینا ہے, لہذا میں نے اس لیے نعت میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑھا تھا. بہرحال پیارے بچوں, تو ادب سے ہم اپنے نبی کا نام کیسے لیتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جسٹ پہلے ایک نبی اور گزرے ہیں, اور ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے, جن کو ادب کے ساتھ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے نبی ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بہت ہی زیادہ فیمس اور مشہور نبی ہیں جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے, جن کو ہم ادب کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے نبی ہیں جن میں سے کچھ نام آپ کو ہم بتاتے ہیں. تقریباً قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں, اور آپ کو یہ نام تو کم از کم سنانے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اسی طریقے حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام,
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ میں نے آپ کو 12 14 بتائے ہیں، لیکن آپ کا ورک یہی رہے گا کہ آپ سب نبیوں کے نام یاد کر کے آئیں گے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول آئے۔ صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ یہ سارے نبی اللہ کے بہت ہی پیارے اور پسندیدہ انسان تھے۔ ان سب نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انسان بنے اور مر کر جنت میں جانے کے قابل ہوئے، اور کچھ لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، وہ کافر ہوا اور اللہ کے ناپسندیدہ اور گندے انسان بنے اور مر کر جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے قابل ہوئے۔ تو ہمارے نبی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سب نبیوں کے سردار کہلائے اور وہی سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب تک دنیا میں موجود ہے اور دنیا میں ہم موجود ہیں، اور یہ دنیا جب تک موجود ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی، اس وقت تک انہی کی باتوں پر یقین رکھنا ہے اور عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بچوں، اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ نبی 1,24,000 ہے تو ان کے نام گناؤ، تو نام تو نہیں آئے، نہ حدیث میں آئے نہ قرآن میں آئے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کیونکہ تم نام نہیں بتاتے، تو میں اس میں ایک لطیفہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بیان کیا اور کہا اپنی اسپیچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ تو بیان سننے والا ایک شخص تھا، اس نے کہا میں جی نہیں مانتا، میں تو اس وقت مانوں گا جب آپ مجھے 1,24,000 نبیوں کے نام دکھلا دیں۔ مولانا کہا ٹھیک ہے، میں اب تمہیں کل بتاؤں۔ اچھا، مولانا نے اس نیت سے کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کتابوں میں مل جائے گا۔ ساری راتیں انہوں نے کتابوں میں کھنگالا، 1,24,000 نبیوں کے نام کہاں ملنے والے تھے، کیونکہ موجود ہی نہیں تھے۔ 25 26 نبیوں کے نام ملے جو قرآن اور حدیث میں آئے تھے، بعد باقی کے ملے ہی نہیں۔ اب پریشان ہو رہے کیا کریں۔ تو ان مولانا صاحب کے ایک خادم تھے، خدمت کرتے، تو انہوں نے کہا مولانا کیوں پریشان ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں پوری رات آپ پریشان ہیں۔ کہا بھئی ایسا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک ایسا سوال کر لیا ہے تو اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ کہ سوال کیا کیا ہے؟ کہ سوال اس نے یہ کیا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ 1,24,000 نبیوں کے نام آپ گنا نہیں دیتے۔ اب میں کہاں سے گناؤں، اس میں آئے نہیں۔ تو خادم نے کہا مولانا آپ آرام سے سو جائیے، اس کے اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ مولانا کہنے لگے تم کہاں سے دو گے، تم نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں۔ کہا نہیں میں دوں گا، آپ سو جائیے اطمینان سے، آپ بھروسہ رکھیے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ چنانچہ مولانا صاحب سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ شخص پھر آ گیا، اس نے کہا جی مولانا صاحب بتائیے نبیوں کے نام آپ بتاتے جائیے، میں گنتا چلا جاؤں۔ تو مولانا خاموش ہو گئے، لیکن وہ خادم صاحب کہنے لگے اچھا مولانا نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو تم بتا دو، مجھے تو کیا، مجھے تو نام سننے ہیں، جو بھی بتا دیں۔ تو اس خادم نے جتنے نبیوں کے نام تھے وہ گنانا شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام۔ یعنی وہ 26 کے 26 نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ گنا دیے، اور وہ شخص بڑا خوشی سے گنتا رہا تھا۔ پھر جب وہ نام ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا چیمٹا علیہ السلام، جس چیز پر ان کی نظر پڑتی تھی وہ کہتے چیمٹا علیہ السلام، بوتل علیہ السلام، دیوار علیہ السلام، اینٹ علیہ السلام، فرش علیہ السلام، چھت علیہ السلام، ہر چیز پہ
تو وہ نام لیتے، اس چیز کا نام لیتے اور علیہ السلام لگا دیتے۔ تو وہ آدمی سنتا رہا، کھسیا کر کہنے لگا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، یہ کوئی نبی ہے؟ یہ نبی نہیں ہے۔ میں کہا بھائی یہ نبی نہیں ہے تو تو بتا دے کون سے نبی ہے؟ اب وہ بھی خاموش، کیونکہ نبیوں کے نام آئے ہوں تو وہ بتائیں۔ تو اس خادم، وہاں کے خادم نے کہا یا تو میں جو بتا رہا ہوں اس کو مان لے، یا میرے مولانا نے جو کہا ہے وہ اس کو مان لے۔ مولانا نے یہ کہا کہ 1,24,000 نبی آئے، ان کا حوالہ ملتا ہے لیکن ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس بات کو مان لے۔ اس کو نہیں ماننا تو میری بات مان لے، میں جو جن کو بتا رہا ہوں، چیمٹا علیہ السلام، بیلن علیہ السلام، ٹیبل علیہ السلام، کرسی علیہ السلام، یہ سب کو مان لے۔ اگر نہیں مانتا تو سنا دے، اگر تو اسی ضد پر بیٹھا ہوا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں تو تم سنا دو۔ تو اس نے کہا جی جی توبہ ہو گئی، توبہ، اللہ میری توبہ، مجھے یقین ہے میں نے بلا وجہ مولانا کو پریشان کیا۔ تو آپ سے بھی اگر کوئی یہ پوچھے کہ نبیوں کے نام کتنے، نبیوں کے نام آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے، لیکن ان نبیوں میں کون کس کس کے نام آپ بنائے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے، بعد باقی کے نبیوں کے نام اور ان کے حالات کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی ماننے کے والے ہیں، اللہ سے کیوں کر سوال کرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کو سوال کا حق نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نبی اور رسول جو ہے اللہ کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے کسی حکم کو توڑتے نہیں ہیں، کسی حکم کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ اپنے وقت کے اور اپنی اپنی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے۔ اور ہمارے نبی تو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ سارے نبی جو آئے وہ کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے آئے۔ ہمارے نبی قیامت تک سارے جنوں انسان کے نبی ہیں اور سارے عالم کے نبی ہیں، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو آ گئی آپ کو بات سمجھ میں؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو تو پوچھ سکتے